بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ بہت ہی خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے جب پاکستان سے اچھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہوتی ہیں، اور وہ بھی اگر پاکستان والے نہیں، کوئی دوسرے ملک کے اخبارات جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا ہمارا جی ڈی پی بڑھ گیا اور اتنا جو ہے وہ ہمارا ریمیٹنس آ گئی اور اتنا یہ ہو گیا، جو کہ ریکارڈز ہو رہے ہیں، یہ بیرون ملک یعنی انٹرنیشنل جو اخبار ہیں وہ یہ رپورٹیں دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ 4% ہو گئی، اور ہم پاکستان والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر یعنی 2022-23 تک جو ہے یہ جو ہے ہماری جی ڈی پی جو 6% تک چلی جائے گی، جو کہ امیزنگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ نہ صرف گھوم گیا ہے بلکہ پورے آب و تاب، پورے زور یعنی فل پاور سے جو وہ گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب جو ہے وہ پاکستان پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا، جس کو کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، تو اس وقت جو ہے پاکستان کا کیا حال تھا آپ کو پتہ ہے۔ اس وقت پاکستان کا حال یہ تھا کہ پاکستان کے لیے چند دنوں کا خرچہ رہ گیا تھا، چند دنوں کا، یعنی کہ جو آئل پاکستان میں یوز ہو رہا ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا تھا، جو خوراک ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں وہ چند دنوں کی رہ گئی تھی، اور پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بالکل اس طریقے سے جیسے آپ سمجھ لیں کہ سمجھنے کے لیے یہ اچھی ایک مثال ہے میرے خیال میں، کہ جیسے کوئی گھر ہے، جیسے کوئی گھر کا سربراہ ہے اور اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس جو ہے وہ کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا لیکن وہ ذریعہ ختم ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے اس کی جو جمع پونجی ہے وہی خرچ ہو گیا، وہ جمع پونجی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور چند دنوں کی جو ہے نا وہ جمع پونجی پیسے اس کے پاس رہ گئے ہیں راشن خریدنے کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا ٹینس اور کتنے جو ہے وہ فرسٹریشن والا جو ہے وہ دور تھا۔ تو ایسے ہی تھا پاکستان کے ساتھ میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنے دوست ممالک سے بھی جو ہے وہ ہیلپ لینی پڑ گئی، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑ گیا، اور ان کی جو ہے بہت ہی سخت و کڑی شرائط ماننی پڑ گئی۔ یہ بہت ہی مجبوری تھی، اگر ایسا نہیں کرتے تو پاکستان نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا، اور جب ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے ساتھ میں کیا ہونا تھا۔ نہ تو ادھر کھانے کو ہوتا، نہ پینے کو ہوتا، نہ نوکریاں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امیر لوگ اڑ اڑ کے اپنے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے، نواز شریف جیسے لوگ، لیکن جو غریب ہیں وہ تو مر گئے تھے۔ لہٰذا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے، بہرحال یہ پاکستان رمضان میں بنا ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص جو ہے وہ کرم ہے۔ حالانکہ اس پاکستان کو ختم کرنے میں، اس کو لوٹنے میں، اس کو کھانے میں جو ہے ہمارے پچھلے سیاستدانوں نے جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اب جو قیادت دی ہے وہ ایک ایماندار قیادت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے سیٹرڈے کو جو ہے وہ بلین ٹری جو ہے وہ بلین ٹری بول رہا ہوں کہ ورلڈ انوائرمنٹ جو ایک ہوا تھا، تو وہ پاکستان نے اس کی جو ہے وہ میزبانی کی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو انیشیٹو تھا، ویسے تو بات سب کرتے تھے ماحولیات کی اور ماحول کی، ورلڈ ایٹماسفیئر کی، لیکن عملی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو عمران خان ایک ایسے واحد لیڈر آئے کہ جنہوں نے جو ہے اس کے اوپر بات کی، اس کے اوپر جو ہے عملی طور پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا، اور انہوں نے ایک ٹرم نکالی بلین ٹری سونامی، جس کو کہ اب سب نے جو ہے اڈاپٹ کر لیا، اور اب جو ہے بلین ٹری کی بات کر رہے ہیں، جس کو امریکہ تک اور برطانیہ تک نے جو ہے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اور وہ بھی جو ہے اب اس چیز کو کے اوپر کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو سعودی عرب کا معلوم ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو عمران خان صاحب سعودی عرب گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ 10 ارب کے جو پیڑ لگائیں گے، 10 ارب پیڑ لگائیں گے، سوری۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کا سہرا جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے، پاکستان کو جاتا ہے، کہ انہوں نے جو ہے دنیا کو ایک نئی سوچ دی، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سیٹرڈے کو جو ہے وہ اس کا میزبانی کی پاکستان نے۔
اچھا، دوسری ایک اور جو ہے وہ خبر ہے میرے پاس FATF کے حوالے سے، اور اچھی خبر ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک خبر ہے میرے پاس IMF کی طرف سے، تو وہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں FATF سوری IMF کی میں آپ کو پہلے بات بتا دیتا ہوں کہ IMF نے کہا تھا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ IMF وہ ادارہ ہے کہ جو آپ کو قرضہ دیتا ہے، اور IMF کے پاس آپ انتہائی حالت مجبوری میں گئے تھے کہ اگر آپ وہاں نہیں جاتے اور وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے تو آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور آپ ایسا کہہ لیں کہ سڑکوں پہ آ جاتے والی بات تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے پیسے دیے، اور پیسے انہوں نے کس طرح سے دیے؟ انہوں نے انتہائی کڑی شرطوں پہ یہ پیسے دیے پاکستان کو، اور پاکستان کی یہ مجبوری تھی کہ ان کی وہ شرطیں اس وقت ماننی پڑی، کیونکہ اس وقت جو ہے مرتا کیا نہ کرتا والی بات تھی۔ اس میں انہوں نے جو ہے نا یہ شرط رکھی تھی کہ آپ نے ٹیکس بڑھانے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ٹیکس وصولی کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور بینکوں کا نظام سیدھا کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ مہنگائی اس کی وجہ سے بے انتہا مہنگائی ہو گئی تھی، اور نوکریاں بھی لوگوں کی چلی گئی تھی اس کی وجہ سے۔ ابھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے پاکستان میں انتہا سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کم ہو، انشاءاللہ کم ہو بھی جائے گی۔ تو IMF نے ابھی کہا کہ جناب آپ 140 ارب کے مزید ٹیکس لگائیں۔ اب پہلے ہی جو ہے عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، تو اب مزید جو ہے اگر 140 ارب کے ٹیکس لگا دیے جائیں گے تو آپ سوچیں پھر کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا اب نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے آپ کے پیسے ہم کسی اور طریقے سے ادا کر دیں گے، یا ہم جو ٹیکس کی مد میں جو پیسے آتے ہیں، جو اگر آپ بولتے ہیں جیسے 140 ارب کے ٹیکس اور لگائیں تو وہ تو ہم نہیں لگائیں گے، لیکن ہم دوسرے طریقے سے یہ پیسے جو ہے جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم عوام کے اوپر جو ہے یہ بوجھ نہیں آنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ IMF کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس طرح کی جو ہے نا بات کی جا رہی ہے، اور بات بھی صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے گورنر بینک جو ہیں، وہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں، انہوں نے بھی ایک بات بولی ہے کہ پاکستان کی معیشت کیونکہ بہت بہتر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اب وہ ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گئی ہے، تو 2.25 کروڑ نوکریاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بحال ہوئی ہیں، اور اصل میں جو ہے پاکستان میں تقریباً کوئی 5 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ دیہڑی دار اور مزدور پیشہ لوگ ہیں، تو ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ 2.25 کروڑ کی جو نوکریاں وہ بحال ہوئی ہیں، جو کہ خراب معیشت اور کرونا کی وبا کی وجہ سے جو ہے نا وہ متاثر ہوئی تھیں، اور لوگوں کو کا روزگار ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کہ بڑی زبردست ہے، جو کہ میڈیا نے تو آپ کو نہیں بتائی ہوگی، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جو ہے بولا تھا کہ جناب وہ کٹے ہم جو ہے دیں گے، مرغیاں دیں گے، مرغیوں سے انڈے نکلیں گے، وہ بیچیں، اور یہ بات انہوں نے کی تھی گھروں میں، کہ گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ یہ کام کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جو وہاں کی گاؤں کی عورتیں تھیں ان کو جا کے نا بیج دیے ان کو، اور بیج دے کے جو ہے ان سے کہا کہ اس کی آپ کاشتکاری کریں، اور بیج بھی فری، کوئی پیسہ نہیں۔ ان عورتوں نے جو ہے جہاں بھی ان کو جگہ ملی انہوں نے جو ہے ایک نرسری بنائی، اور ان بیجوں کو بویا، اور ان سے پیڑ پودے جو ہے جب اگنا شروع ہوئے تو گورنمنٹ کے لوگ ان کے گھروں پہ ہی جا کر کے جو ہے اور ان سے جو ہے وہ خرید کے اور جا کے کہیں پر جو ہے نا وہ پیڑ پودے لگائے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو تھا اس کی۔ اچھا، یہ BBC کی رپورٹ ہے، یہ میری رپورٹ بھی نہیں ہے، مجھے بھی BBC کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا تو کچھ بتاتا ہی نہیں، کچھ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ تو BBC نے یہ بات بتائی ہے کہ اس سے کاشتکاری کر رہی ہیں وہ عورتیں، اور پودے خود حکومت والے خریدتے ہیں، یعنی کہ خود ہی وہ ان عورتوں کو بیج دے کے جاتے ہیں فری میں، اور جب وہ محنت کرتی ہیں اس کے اوپر، اور وہ پیڑ پودے جب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ان بیجوں سے، تو وہی پودے جو ہے وہ گورنمنٹ والے خود ان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتے کہ وہ مارکیٹ میں آ کر کے جو ہے نا وہ بیچیں اور کسی مصیبت میں پڑیں۔ گھروں پہ آتے ہیں، ان سے جو ہے لے کر کے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اس کے معاوضہ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو معاشی حالت جو ہے وہ ہمارے غریب طبقے کی اور کسانوں کی حالت اچھی ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کسانوں کے لیے عمران خان صاحب نے، ہماری حکومت نے جو ہے وہ بہت زبردست کام کیا، تو اس کی وجہ سے فصلیں بڑی زبردست ہوئی ہیں، اور ان فصلوں کے نتیجے میں، مطلب اچھی فصلوں کے نتیجے میں ہمارا کسان جو ہے وہ مالدار ہوا ہے۔
تو اسی طریقے سے ایک یہ بھی کوشش تھی جو کہ بڑی کامیاب ہوئی ہے بقول BBC کے. تو اچھا اب جو ہے FATF کی بات کروں گا. FATF کا جو ہے وہ اجلاس ہونے والا ہے اسی مہینے کے تیسرے ہفتے میں. تو اس میں ایک ایشیا پیسفک گروپ ہے, اس نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اب کافی بہتر پوزیشن میں ہے. وہ کیسے کہ ان کی خبر یہ ہے کہ 40 سفارشات میں سے 21 میں پاکستان کی درجہ بندی بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اصل میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی کیا ہے. کہانی یہ تھی کہ جو ہمارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہیں یہ بہت زیادہ عوام دوست بنتے ہیں اور جمہوریت پسند بنتے ہیں. انہوں نے آپ کو شاید کیونکہ ہماری عوام بہت جلدی بھول جاتی ہے نا, تو میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں کہ ایک FATF کا ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے ایک قانون پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس قانون میں یہ تھا کہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور جو لوگ جو ہے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں منی لانڈرنگ وغیرہ کر کے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک میوچل اسسٹنس ہونی چاہیے اور دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے سے جو انفارمیشن چینج کریں. جیسے مثال کے طور پہ نواز شریف کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ نواز شریف پاکستان سے بھاگ گئے انگلینڈ میں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ جا کر کے جو ہے اگر وہ بھاگ جاتے ہیں تو ان کی جو معلومات ہے وہ پاکستان ان کو دے اور ان سے جو ہے وہ معلومات خود لے. تو اس طرح سے ایک باڈی بنائی جائے اور جو کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو ان دونوں اس باڈی کی, اور انگلینڈ اور پاکستان کی. تو اس کے لیے پاکستان کے جو فیڈرل سیکریٹریٹ ہیں وہ اس باڈی میں ہونے چاہیے. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. کس کی؟ FATF والوں کی. اب کیونکہ یہاں پہ قانون سازی کرنے کے لیے ان کو ملانا بہت ضروری ہوتا ہے, اپوزیشن کو ملانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو جب اپوزیشن سے بات کی گئی تو اپوزیشن نے کہا کہ جی ایسا کریں کہ آپ نا فیڈرل نہیں بلکہ صوبوں کے جو سیکریٹریٹ ہیں ان کو اس باڈی میں ڈالیں. نہیں مانے, ان کو بہت سمجھایا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, ایسا یہ بہت مشکل ہے, لیکن وہ نہیں مانے. تو پاکستان گورنمنٹ نے پھر یہی کیا کہ ان کو اسی طریقے کے قانون بنا کے, اور FATF والوں کو جب بھیجا FATF والوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو ابھی کیونکہ اجلاس ہونا ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ قانون سازی کرنی ہے, تو ہمارے جو وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب قابل فخر ہیں, فخر پاکستان ہے وہ, تو انہوں نے جو ہے یہ اندیا دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر قانون سازی کر لیں گے. اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ پہلے کی بات اور تھی. پہلے جو ہے PTI کے پاس یا حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی پارلیمنٹ میں, لیکن اب ہے. تو اب جو ہے یہ قانون سازی وہ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کام کرائے اور پاکستان کے لیے اور بہتر سے بہتر جو ہے نا خبریں ہوں ہمارے لیے, اچھی سے اچھی خبریں ہوں تاکہ ہم آپ تک پہنچائیں. دیٹس اٹ فار ناؤ. سو میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور کمنٹ ضرور کریے گا کیونکہ کمنٹ سے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.